السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حیات طیبہ کا واقعہ بتاتی ہوں۔ عرب کے صحرا میں ایک قافلہ جا رہا تھا جو غیر مسلموں کا تھا۔ ان کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا اور وہ پیاس سے نڈھال ہوئے تھے۔ وہ اس قدر پیاسے تھے پورے قافلے والے کہ ان کو لگتا تھا کہ بس اب ان کی موت کا وقت آ گیا۔ دور سے کہیں غبار اڑتا نظر آیا۔ انہوں نے کہا کہ شاید یہ کوئی حجاز کے لوگ ہیں۔ جب وہ قافلہ پاس پہنچا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کا تھا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اے نورانی چہرے والے، ہمیں کچھ پانی پلا دو، ہمارا پانی ختم ہو چکا ہے اور ہم پیاس سے مرنے کے قریب ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پہاڑی کے دوسری سائڈ پر ایک حبشی غلام اونٹ پر پانی لے کے جا رہا ہے، اس کو بلاؤ۔ ایک آدمی بھاگا گیا صحابہ کرام میں سے اور جا کے اس حبشی غلام کو بلا لایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اے ناکا والے، ان بندوں کو پانی پلا دو، تمہاری مشک میں سے پانی کم نہیں ہوگا۔ جب اس غلام نے یہ پیغام سنا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتا ہی رہ گیا اور اس نے بے اختیار اپنی مشک کا منہ کھول دیا۔ تمام قافلے والوں نے پانی پیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم مشک کا منہ بند کر دو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ اس کے دل کی حالت بدل گئی۔ وہ حبشی غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتے دیکھتے ہی بھول گیا کہ وہ کسی آقا کا کام کر رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا دی۔ قافلے والے بھی خوش ہو گئے، قافلے والوں نے ایمان قبول کر لیا اور وہ جو حبشی تھا وہ اپنی منزل کو چلا گیا۔ جب وہ حبشی اپنے شہر پہنچا تو دور سے مالک نے اسے دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا کہ اونٹ تو میرا ہے لیکن اس کے اوپر بندہ کون بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ حبشی غلام اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ تو نے میرے حبشی غلام کو قتل کر دیا ہے، اور تم یہ ناکا کو لے کے کہاں جا رہے تھے؟ تو حبشی غلام کہتا ہے کہ میں ہی آپ کا غلام ہوں اور میں آپ کے پاس ہی سیدھا آیا ہوں، آج آپ کو کیا ہو گیا؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، میرا غلام تو سیاہ تھا، بدصورت سا تھا، تم تو اتنے حسین، اتنے خوبصورت ہو، تمہارے چہرے سے تو نور ٹپک رہا ہے۔ جب وہ حبشی غلام خود کو شیشے میں دیکھتا ہے تو چہرہ اس کا روشن ہو چکا تھا اور وہ حسین ترین ہو چکا تھا۔ تو وہ پھر سارا معاملہ بتاتا ہے کہ کیسے عرب کے بادشاہ نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کی رحمت سے اس کے چہرے پر نور آ گیا ہے۔ تو وہ بادشاہ اس کا مالک تھا، اس نے بھی اس کے چہرے کو چوما اور دونوں ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کا اخلاق ہی ایسا ہے کہ جو دیکھتا ہے وہ بھول جاتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ باعمل مسلمان بننے کی توفیق دے، آمین۔